अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक और मुज़ाकरात की नशिस्त की उम्मीदों, कोशिशों और ख़बरों के दरमियान बहुत सी तफसीलात हैं जो कि गुज़श्ता नशिस्त से मुतल्लिक़ अब सामने आ रही हैं। जो इंटरनेशनल मुख्तलिफ़ पब्लिकेशंस हैं जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह शामिल हैं, वो भी कुछ जो हफ्ते और इतवार को हुआ दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान क्या डिस्कस हुआ और अब 2 दिन बाद जो मुख्तलिफ़ आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो लोकल मीडिया है वो भी इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट कर रहा है। इन सबको यकजा करके देखते हैं कि वो कौन से नुकात हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, कौन से नुकात हैं जो बड़े स्टिकिंग पॉइंट्स बने हुए हैं दोनों फरीकैन के दरमियान किसी एक मुआहदे के ऊपर इत्तफाक के दरमियान। अच्छा जी, रिपोर्ट हो रहा है कि ईरान ये कहता है कि वो 5 साल तक अपनी यूरेनियम की अफसूदगी रोकने के ऊपर तैयार है, आमादा है, लेकिन यूएस ये चाहता है कि 20 साल तक अफसूदगी के ऊपर पाबंदी हो या रोके, इसके ऊपर इसरार किया जा रहा है। फिर एक और स्टिकिंग पॉइंट जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में ये जो खदशा मौजूद है कि किसी मुमकिना रुकावट ईरान की तरफ से या किसी और की तरफ से हो सकती है, ये जो मेन आर्टरी है दुनिया की तिजारत में, इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। अमेरिका को भी, पूरी दुनिया का भी इसके कोई परमानेंट सलूशन होना चाहिए या इसके लिए कोई इंतज़ाम होना चाहिए, ख़ासकर तब जब ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ये चाहता है कि आबना हॉर्मुज़ के ऊपर कोई टोल सिस्टम शिप्स के आने जाने के लिए तय किया जाए। इसके ऊपर भी मुख्तलिफ इत्तलात सामने आ रही हैं। डिस्कस करते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से, क्योंकि सवाल इस सारी तफसीलात के दौरान ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान वो कौन सी रियायतें या कौन सी शराइत या बातें हैं जिनके ऊपर मुमकिन है थोड़ा लीवे दिखाना, थोड़ा लेवरेज देना, और कहाँ तक दोनों फरीकैन समझौता कर सकते हैं, क्या हकीकत पसंद पोजीशन है। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, इरशाद भट्टी साहब और रीमा उमर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। आप ख़ुद भी, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जो मुज़ाकरात हो रहे थे सैटरडे और संडे को, उसको कवर कर रहे थे। बड़ी कड़ी निगाह आपकी भी थी, यकीनन आपकी सोर्सेज भी होंगी, मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है चीज़ें। सर, क्या क्या मेन स्टिकिंग पॉइंट्स हैं आपकी नज़र में, और ये जो रिपोर्ट हो रहे हैं यानी यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान की और हॉर्मुज़, इसके ऊपर कहाँ तक गुंजाइश दिखा जा सकती है अमेरिका और ईरान की तरफ से दोनों? बहुत शुक्रिया अलीना जी। यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो बड़ा एक तारीखी रोल सामने आया है आलमी सतह पे, एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए इस तनाज़े के जो हरारत और दर्जे हरारत को कम करने के हवाले से, तो जिसको हमने देखा कि सदर ट्रंप हों, जेडी वैंस हों, ईरान के सदर हों, ईरान के जो स्पीकर हैं वो हों, सब ने बहुत सराहा है। और ताज़ा तरीन जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो इसका अगला दौर है उसके हवाले से भी बातचीत हो रही है मुसलसल, कि उसको जल्द अज जल्द, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि उसको जल्द अज जल्द दूसरा राउंड भी अरेंज किया जाए, ताकि जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है इसको जारी रखा जाए, और साथ ही साथ जो है जो अभी तक फायरबंदी हुई है उसको भी बरकरार रखा जाए। तो यहीं से मैं बात का आगाज करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि कम से कम जो कामयाबी है पाकिस्तान के सिफारती किरदार की, वो यही है कि जंग बंदी जो है वो जारी रहे और मजीद पायदार हो। जहां तक इल्जामात का सवाल है या दावों का सवाल है, धमकियों का सवाल है, वो सियासत का एक हिस्सा है, और यकीनी तौर पे दूसरे को दबाव में डालना, अपने अवाम को जो है पैसिफाई करना, वो भी इसका एक हिस्सा है। लेकिन जो तमाम तर हल तलब मामलात अमेरिका और ईरान के दरमियान हैं, मैं समझता हूं, और जो कुछ मेरी मालूमात भी हैं और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है, उसके तहत तकरीबन तमाम मामलात पे पेशरफ दोनों जानिब से पॉसिबल है। और आपको याद होगा जेडी वैंस ने जब तैयारे पे बैठने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में इतवार की सुबह, तो जब उनसे पूछा भी गया कि
کیا سٹکنگ پوائنٹ تھا، تو انہوں نے صرف ایران کے ایٹمی پروگرام کا حوالہ دیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باقی تمام چیزوں پہ جو امریکہ کی توقعات ہیں وہ کم سے کم اس حد تک پوری ہوئی ہیں کہ ان کو وہ سٹکنگ پوائنٹ نہیں سمجھ رہے تھے۔ دوسری جانب آپ ایران کے وزیر خارجہ کا بھی جو اگلے دن ٹویٹ تھا اس کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہم بہت ہی قریب پہنچ چکے تھے ایک معاہدے کے، اور میں چونکہ وہاں چیزوں کو قریب سے دیکھ رہا تھا تو میں جانتا ہوں کہ تقریباً 3 جو ادوار تھے مذاکرات کے وہ بالترتیب یعنی کہ سیکوینشل ہوئے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اتنی زبردست مہارت اور احتیاط سے ان مذاکرات کو آگے بڑھایا تھا۔ صبح 5 بجے ایرانی آئے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کو سمجھایا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، میکسیمم فلیکسیبلٹی شو کریں۔ پھر امریکی آئے، ان کو بھی ہم نے الگ سے بٹھایا اور بیٹھ کے سمجھایا تاکہ فوراً جو ہے مخاصمت کی فضا پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے دونوں وارنگ سائڈز ہیں۔ اور پھر جب ایک منیمم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی پھر ہم ان کو ایک دوسرے کے سامنے لائے، اور پھر بھی جب 3 راؤنڈز ہوئے اور تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے یہ کوشش تھی کہ کچھ نہ کچھ اچیو کر کے گھر جایا جائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو تھی، ثبوت تھا کہ وہ دونوں کمیٹڈ تھے۔ ایران کے ساتھ تقریباً 70 سے زیادہ افراد ان کے وفد میں شامل تھے، اور وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہر شعبے کے لے کے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ بالکل مائنیوٹلی ہر چیز کو طے کرنے کے لیے تیار تھے، وہ صرف ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یہاں سے نہیں جاری کرنا چاہتے تھے۔ تو بنیادی میں تھاٹ میرا یہ ہے کہ ایران شاید زیادہ فلیکسیبل ہے، لیکن امریکہ کی جو توقعات تھی، ظاہری بات ہے وہ ایک بڑی پاور ہے، طاقت، ٹیکنالوجی، ہارڈ پاور ان کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن جغرافیے کا ایڈوانٹیج ایران کے پاس ہے، وقت ان کی سائڈ پہ ہے، دے آر فائٹنگ اے وار آف سروائیول، تو ان کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تقریباً تمام معاملات پہ فلیکسیبلٹی بھی ہے دونوں جانب سے، لیکن میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی چونکہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہے صدر ٹرمپ کے لیے بھی، اپنے ملک میں بھی اور ایران میں بھی، تو یہ توقع کرنا کہ تمام تفصیلات فوری طور پہ پبلک میں وہ اناؤنس کر دیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا پولیٹیکلی کاسٹلی ہوگا۔ لیکن دونوں جانب اس کی بڑی خواہش ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، اور پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ پیش رفت ہو۔ جہاں تک ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہے تو دیکھیں، امریکہ نے جو پبلک میں جو بیانات دیے ہیں وہ اس کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ اینڈ پوائنٹ نہیں ہے مذاکرات کا۔ نہیں، ایبسلیوٹلی، کیونکہ ہم نے وہ دیکھا بھی نا کہ پہلے کہتے تھے کہ ہم بالکل بھی نہیں ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے دیں گے، کبھی بھی نہیں۔ اب جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ 20 سال تک آ گئے ہیں۔ بٹ سر، اف یو کوڈ کوئکلی، ہارموز ٹیکنگ پوائنٹ ہے، ہارموز کا کنٹرول یا نہیں؟ جی بالکل، یہ دونوں پوائنٹس میں کوئکلی کمنٹ یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے نا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے حوالے سے جو امریکی دعویٰ ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں ان کے جو سابق رہبر ہیں ان کا تو ایک نظریاتی ایک طور پہ ایک فتویٰ بھی موجود ہے، اور جو نئے رہبر ہیں یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، تھوڑا اختلاف رائے بھی ہے ہمارے پینل کے اوپر اس میں، اور یہ پھر بڑا ڈائگریس کر جائیں گے ہم بات سے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، 2 پوائنٹس اس میں معذرت میں چاہتی ہوں ہم کنورسیشن کو آگے چلے، پھر میں سرکل بیک کر جاتی ہوں اگر ٹائم ہوا آپ کے پاس تو، تاکہ اس کے اوپر ہم مجھے اگر 1 منٹ دے دیں میں آپ کو انیشل کامنٹ صرف کر دوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہرحال وہ ان کے لیے ایک سیاسی پہلو بھی اس کا ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک فتویٰ تو ہے، اس کو جب تک چینج نہیں کیا جائے گا اس کو نئے رہبر وائلیٹ تو نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کے نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹ کے طور پہ سگنیٹری ہیں، یعنی کہ وہ آرٹیکل 1 اور 2 جو NPT کا ہے اس کے مطابق وہ ایٹمی ہتھیار بنانے، حاصل کرنے، رکھنے یا ڈپلوائے کرنے کے حق سے خود بھی وہ اپنے آپ کو عالمی قانون کے مطابق محروم کر چکے ہیں۔ تو اصل بات جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ کی ہے کہ اس کو بھی وہ ڈاؤن بلینڈنگ کرنے کے لیے جو 60% انریچمنٹ ہے وہ تیار ہیں۔ اور جہاں تک ہرمز کا تعلق ہے، ہرمز ان کے پاس درب کا پتہ ہے،
ہرمس کو وہ مکمل طور پہ صرف اس وقت کھولنے کے لیے تیار ہوں گے جب ان کے جو تحفظات، معاشی پابندیاں جو ان کے اوپر لگائی گئی تھیں اس کے حوالے سے امریکہ کچھ لچک کا مظاہرہ کرتا ہے. اور سر میں یہی ایگزیکٹلی آئی ایم شیور یو وڈ آلسو وانٹ ٹو لسن ٹو دس. میں یہی پوائنٹ آگے ریما کے پاس لے کے جانا چاہتی تھی. آئی ایم شیور آپ بھی یہ سننا چاہیں گے. ریما یہ بتائیے گا، ایک تو آپ جنرل آپ کا جو تجزیہ ہے ہمارے بنیادی سوال کے اوپر وہ دیں گی، پھر یہ جو بھی ہارموز والا سوال تھا، ایران اس کے اوپر کوئی ٹول بھی لگانا چاہتا ہے ممکنہ طور پر فیوچر میں کوئی پروٹیکشن ہو. یہی بات دنیا بھی چاہتی ہے کہ آئندہ کبھی کسی بھی کانفلکٹ کے دوران اس کو بلاک نہ کیا جا سکے. کیا کہتا ہے قانون؟ کیا ہارموز پہ ٹول لیا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے جو سب کے لیے ون ون سچویشن ہو؟ جی شکریہ لینا. تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی جو لیگل سٹیٹس ہے. کچھ حد تک ایران کنٹرول کر سکتا ہے، خاص طور پہ اگر جنگ جاری ہے اور جو اگریشن ان کو خدشہ ہے کہ اگریشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، مختلف ممالک جو ہے اگریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو کچھ حد تک وہ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اٹ ریئلی ڈیپینڈس، اور میرا خیال ہے بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو جائے گی اگر ہم اس کی بہت پیچیدگیوں میں جائیں. بائی اینڈ لارج میری نظر میں ایران جو اس وقت کر رہا ہے وہ انلیگل نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا پرمیسیولی دیکھ پڑتی ہوں، جو لا آف جو میری ٹائم قوانین ہیں ان کو، ایران کے خاص طور پہ، کیونکہ ان پہ ایک جنگ مسلط کی گئی تھی اور وہ ایک یہ آرگیومنٹ یوز کر سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے، طریقہ کار جو ان کا ہے، وہ مزید اپنے آپ سیلف ڈیفینس میں کیا ہے، کہ مزید اگریشن سے بچنے کے لیے کیا ہے. ہاؤ ایور جو امریکہ کی دھمکی ہے نیول بلاکیڈ کی، میری نظر میں یہ ابھی سیز فائر اگر چل رہا ہے اور اس میں آپ نیول بلاکیڈ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ سیز فائر کی وائلیشن ہوگی، کیونکہ یہ ایک جیسے امریکہ نے پہلے اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا وہ بھی ایک ایکٹ آف اگریشن تھا، اس طرح یہ بھی ایکٹ آف اگریشن ہی ہوگا اگر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں نیول بلاکیڈ. تو اس کو میری نظر میں فرام دیٹ پرسپیکٹو یہ ان لافل ہوگا اور سیز فائر کی وائلیشن ہوگی. یہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں. لیکن میری نظر میں علینا اس وقت زیادہ جو فنڈامنٹل ایشو ہے دونوں ممالک کے بیچ وہ انرچڈ یورینیم کا ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ اگر آپ واپس چلے جائیں، جب اوباما کے دور میں ڈیل ہوئی تھی اس وقت جو بات چیت چل رہی تھی آلموسٹ ہم لگ رہا ہے وہیں پہ واپس آ گئے ہیں، کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ موریٹوریم آ جائے، کہ ایران جو ہے امریکہ چاہ رہا ہے کہ 20 سال تک وہ مزید انرچ نہ کرے یورینیم، ایران کہہ رہا ہے اس کو 3 سے 5 سال کرتے ہیں. تو اس طرح میرا خیال ہے the good thing is میری نظر میں جو ہیلتھی ہے کہ بات چیت کے لیے دونوں ممالک تیار ہیں کہ کوئی مڈل گراؤنڈ اس پہ ملے. سملرلی انرچمنٹ کا جو انرچ یورینیم آلریڈی ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو ڈائلوٹ کرنا ہے یا وہ کسی اور ملک بھجوایا جا سکتا ہے اینڈ سو آن. اس پہ بھی ڈائلاگ جو ہے وہ جاری ہے. میری نظر میں اگر اس پہ کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے جو دونوں طرف سے لگ رہا ہے کہ اس وقت فلیکسیبلٹی ہے، تو پھر جو سینکشنز ریلیف ہے وہ ایران کو مل سکتی ہیں اینڈ دیٹ کین بی یوزڈ کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو لانگ ٹرم کے لیے کھول دیا جائے. تو اس کو اگر ایران لنک کر دے، سینکشنز ریلیف جو ہیں وہ اس کو مل جائیں، پھر وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے کنٹرول پہ زیادہ فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے. میں اس طرح اس کو دیکھتی ہوں. سو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از کہ انرچ یورینیم کے معاملے پہ اگریمنٹ ہو جائے، اس کی بیسس پہ سینکشنز ریلیف ملے اور سینکشنز ریلیف کے بیسس پہ ایران اسٹریٹ آف ہارموز پہ اپنی جو پوزیشن ہے اس پہ فلیکسیبلٹی دکھائے. میری نظر میں یہ سیکوینس ہے اور مجھے فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ پاسبلٹی ہے. اب یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز اگین ہو جائیں گی کہ کتنے سال تک کتنے پرسینٹ انرچمنٹ جو ہے وہ اجازت ہوگی، کس حد تک انسپیکشن جو ہے مزید وہ ہوگی. جو اوباما کے دور میں جو ڈیل ہوئی تھی اس وقت بھی نیگوسیشنز چلی تھی. یہ معاملہ اس وقت بھی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ٹیکنیکل نوعیت کا ہوگا. لیکن بائی اینڈ لارج ایران جو ہے وہ بھی اپنے موقف سے ان کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہے، اور انرچ یورینیم رکھنا غیر قانونی نہیں ہے. اور امریکہ کو بھی ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پوزیشن سے کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنا سکے گا، اور جتنا اس کے پاس انرچ یورینیم ہوگا بہت عرصہ ہوگا لگے گا ان کو کوئی نیوکلیئر ہتھیار بنانے میں. سو آئی تھنک دیر از، میں اس وقت
لیٹس ٹرائی اینڈ بی ہوپ فل کہ کچھ اگریمنٹ ہو جائے اس چیز پہ, اور باقی چیزیں آئی تھنک ول فال انٹو پلیس جو اگر یہ حل ہو جاتا ہے معاملات. سلیم صافی صاحب, آپ کہیے گا, آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, خاص کر جو یورینیم افزودگی والی معاملہ ہے؟ ابھی جس طرح سے یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ فلیکسیبلٹی ایران بھی شو کرنے کو تیار ہے, امریکہ بھی شو کرنے کو تیار ہے, تو پھر مختلف ہوا کیا پہلے سے اب کے مذاکرات, اور پھر یہ جو جنگ تھی ساری کی ساری, اس کا مقصد کیا ہوا درمیان میں؟ دیکھیے, جو اپنے ایٹمی پروگرام سے متعلق ایران نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بڑی لچک دکھائی ہے, اور وہ کام بھی کیے ہیں جو کہ دوسرے ممالک نے نہیں کیے ہیں. مثلاً IAEA کے انسپیکٹرز تک کو الاؤ کیا ہے. امریکہ کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی تھی, اور اس ڈیل جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ختم کر دیا تھا. تو امریکہ کے شرائط بھی ماضی میں ایران اس معاملے پہ مان چکا تھا, لیکن اب اگر وہ سختی دکھا رہا ہے تو ایک تو اس کو اپنے تحفظ کا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ بار بار جو مستقل جنگ بندی کی بات کرتے ہیں اور دائمی جنگ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آئے روز وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کبھی اسرائیل آ کے حملہ کر لیتا ہے اور کبھی ہمارے اوپر امریکہ آ کے حملہ کر لیتا ہے. تو اس لیے اس تناظر میں پھر ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ملک ہو تو وہ ایٹمی پروگرام کی ضرورت زیادہ محسوس کرتا ہے. لیکن اب بھی جو خبریں باہر آئی ہیں اگر وہ درست ہیں تو میرے خیال میں اب بھی انہوں نے اس پہ اصرار نہیں کیا ہے کہ وہ ایٹم بم بنائیں گے, اور جو انرچڈ یورینیم ہے اس کے لیے بھی شاید وہ ایک سطح تک انرچمنٹ پہ بھی راضی ہو جائیں. میرے خیال میں جو رعایت دینی چاہیے امریکہ کو آج بھی مذاکرات کے سلسلے میں, ایک تو سینکشنز وغیرہ ہے وہ ایران پہ ختم کر دینی چاہیے, وہ پرائمری ہے یا سیکنڈری ہے, جتنے بھی سینکشنز ہے اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے. اور یہ جو پوائنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں رکاوٹ بنی ہے, تو اس پہ امریکہ کو تھوڑی سی رعایت دینی چاہیے ایران کو. اور جو ہرمز کا معاملہ ہے, اپنا ہرمز کا, اس پہ میرے خیال میں امریکہ کو کچھ لچک دکھانی چاہیے, کیونکہ جو ایران کو کچھ لچک دکھانی چاہیے کیونکہ ایران کا اس پہ کنٹرول اور ٹول لینا میرے خیال میں یہ باقی دنیا کے ممالک کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا, خصوصاً گلف سٹیٹس کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا. تو ہرمز پہ ان کی طرف سے لچک دکھانی چاہیے, اور ایٹمی پروگرام سے متعلق وہ امریکہ کو لچک دکھانی چاہیے. اور اس میں بھی مسئلہ جو سب سے بڑا ہے ایک اور بھی وہ لبنان میں حزب اللہ کا مسئلہ ہے, حوثیوں کا مسئلہ ہے. اس پہ بھی دونوں فریقین کا اختلاف برقرار ہے, اور اس میں بھی کامن گراؤنڈ تلاش کرنا وہ بڑا مشکل ہے. لیکن بہرحال بات چیت کے ذریعے اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح امریکی کہہ رہے ہیں کہ اصل رکاوٹ ایٹمی پروگرام کا ہے, تو ایٹمی پروگرام پہ اگر وہ ریئلسٹک بن کے کچھ رعایت دے دے ایران کو, تو پھر ایران سے بھی یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہرمز پہ دوسروں کو رعایت دے دے. ٹھیک ہے جی, مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھٹی صاحب, سر آپ بتائیے گا آپ کا کیا انڈرسٹینڈنگ اور تجزیہ تبصرہ ہے اس معاملے کے اوپر؟ میڈم شیخ, ویسے تو پاپ لیو صاحب نے جو کمال کا سٹینڈ لے رکھا ہے, صدر ٹرمپ, امریکہ, نیتن یاہو, اسرائیل, سب کا دباؤ برداشت کر کے, یہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے تھا. اور ویسے تو جو چینی صدر کے 4 نکات آ چکے ہیں سامنے, UAE کے ولی عہد وہاں ہیں, تو وہ بھی بڑے اہم ہیں. اور ویسے تو جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان مارکو روبیو کی زیر نگرانی بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے, وہ بھی بڑا اہم ہے. اور ویسے تو یہ بھی آپ کا سوال بڑا اہم ہے, اور کمال کا سوال ہے کہ اس جنگ کا پھر مقصد کیا تھا,
यानी 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, ईरान कह रहा है बाकायदा तौर पर। उसने कहा इस 39 रोज़ा नंगी जाहरियत और वहशत बर्बरियत में। तो इसका क्या हल, क्या यानी मकसद क्या था कि जब सब कुछ पहले ही तय हो रहा था और ओमान तक कह चुके हैं कि ईरान सब कुछ मान चुका था। लेकिन चूंकि आपका सवाल बड़ा अहम है, ईरानी जोहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़, तो अच्छी खबरें तो ये आ रही हैं मैडम शेख, जो जैसा आपने शुरू में इसको मेंशन भी किया कि इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सदर ट्रंप दोबारा जंग नहीं करेंगे क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जंग एक गलत फैसला था। और ये जो सख्त बयानात दिए जा रहे हैं महज दबाव है बढ़ाने के लिए ईरान पर, और अपनी पसपाई एक तरह से वो जाहिर करवा रहे हैं सख्त बयानात देकर। और साबित हो गया है, ये भी द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि महज फौजी ताकत काफ़ी नहीं होती, मौसर हिकमत अमली ना हो तो ताकत उल्टा नुकसान देती है। और अमरीकी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने दूसरे मरहले की बिल मुशाफा मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में भी हो सकते हैं, और अगर ना इधर ना हुए तो जनेवा में भी हो सकते हैं, और मुज़ाकरात इस हफ्ते के एंड तक मुमकिन है। एक क्यास आ रही है कि इस हफ्ते के एंड तक हो जाएंगे। और CNN कह रहा है कि मैडम शेख मुज़ाकरात मुसलसल इस वक्त भी जारी हैं, बैकडोर मुज़ाकरात मुआहदे तक पहुंचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। और तेहरान और वाशिंगटन बिल मुशाफा मुज़ाकरात पर भी राजी हो चुके हैं। और यह भी सुना जा रहा है कि ईरान जोहरी प्रोग्राम तर्क करने के करीब है, मैकेनिज्म तय हो रहा है। ईरान 5 साल कह रहा है, अमेरिका 20 साल कह रहा है, लेकिन करीब आ चुके हैं। मतलब क्या, मुज़ाकरात बैकडोर जारी हैं। मतलब क्या, मुज़ाकरात बिल मुशाफा होंगे, दोनों एग्री हैं। मतलब क्या, जंग बंदी रहेगी 14 दिन और उसके बाद एक्सटेंड होने की उम्मीद है, ये भी आलमी मीडिया बता रहा है। मतलब क्या कि जोहरी प्रोग्राम पर दोनों फरीकैन तकरीबन पहले से बहुत करीब आ चुके हैं और पेशरफ्त हो रही है और डेडलॉक कहीं नहीं है। अब मैडम शेख, आबनाए हुर्मुज़ नाकाबंदी ईरानी उसकी या ईरानी साहिलों की, ये एक अंदाजे के मुताबिक $435 मिलियन का नुकसान होता है ईरान को, क्योंकि ईरान ने इस जंग के दौरान बहुत ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट किया और दबाव होगा। लेकिन जितना आलमी मईशत पर दबाव होगा, जितना इस खित्ते पर दबाव होगा, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ पर स्टिल कंट्रोल ईरान का, बाहर नाकाबंदी अमेरिका की है, तो वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। तो मतलब ये है मैडम शेख के दो जुमले के, हुर्मुज़ जो है ये ट्रंप कार्ड है ईरान के पास, और जो सदर ट्रंप हैं वो ये एटमी और जोहरी प्रोग्राम को लेकर कोई बड़ा फैसला करवा कर अपनी जो ऑडियंस है उनमें आप खुद को फतहमंद डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और इक्तसादी पाबंदियां और बाकी ईरान वापस आ जाए आलमी दुनिया में, इसके चांसेस हैं। गो के नेतन्याहू और ट्रंप साहब का कोई पता नहीं कि अगले लम्हे क्या कर जाएं, लेकिन इस वक्त बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। नहीं, बट सर एक चीज़ आप ये कह रहे थे ना कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान जौहरी प्रोग्राम तर्क करने के ऊपर आमादा है। सर ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कंफ्यूजन यहीं पर आ रहा है। अभी मोहम्मद अली साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि ईरान ये चाहता है कि वो यूरेनियम वो लेता रहे, बाकी पर्पसेस हथियार नहीं बनाएगा, बाकी पर्पसेस दीगर चीज़ें जिसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जिसमें रिसर्च, टेक्नोलॉजी, एनर्जी वगैरह, उसके लिए इस्तेमाल करता रहे। सो ये तो ईरान चाहता है। सैयद मोहम्मद अली साहब, थोड़ा हमारे लिए ना इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा सर। जो पहला मुआहिदा, सॉरी नहीं सर, सॉरी, एक सवाल सर, वो आपने बहुत खूबसूरती से पहले समझाया। सर हमें थोड़ा ये समझाइए कि जो 2015 में मुआहिदा हुआ था JCPOA, वो किस तरह से मुख्तलिफ है जो इस वक्त शराइत सामने रखी जा रही हैं उनसे? क्योंकि ट्रंप बड़े नाकिद थे उस मुआहिदे की, तो फिर क्यों ट्रंप उन्हीं शराइत पे वापस आ रहे हैं, या कुछ मुख्तलिफ है? ऐसा अमेरिका क्या डिफरेंट चाह रहा है? जी मुख्तलिफ है। देखें, JCPOA को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो JCPOA पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट 2.5 से ज्यादा लगा उसको निगोशिएट करने में। 126 उसके क्लॉजेस हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, बुनियादी तौर पे JCPOA जो है वो ईरान को एनरिचमेंट का राइट देता है। देखें, वो 6 पार्टीज थी उसमें, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और IAEA। इन सब से बैक वक्त
ईरान ने मुज़ाकरात किए थे और बड़ी कामयाबी से किए थे और एनरिचमेंट का राइट भी सिक्योर कर लिया था और साथ ही साथ इंटरनेशनल मेन स्ट्रीमिंग, जो उनकी इक्तिसादी पाबंदियों में कमी और ये सारी चीजें उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर ली थी। और आईएईए की जो ओवरसाइट है वो हर एनपीटी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनकी हर जौहरी जो प्लांट या साइट है उसको देखने की उनको हक हासिल है हर एनपीटी स्टेट का। पाकिस्तान एनपीटी स्टेट नहीं है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अच्छा, अब हुआ क्या है? अब देखें, ये बिल्कुल सही है कि पहली अपनी टर्म में सदर ट्रंप जब जेसीपीओ से निकले तो मैं जानता हूं लोगों को जिन्होंने ये निगोशिएट किया था, और वो लोग जो थे बहुत सख्त नाकिद थे सदर ट्रंप के कि भाई हमने सालों लगा के इतनी जबरदस्त कमिटमेंट भी ली है, ट्रांसपेरेंसी भी ली है, उनको भी विन विन दिया है, रिलीफ भी दिया है, मेन स्ट्रीमिंग भी दी है, आप इसको तबाह नहीं कर सकते हैं। अच्छा खैर, इन्होंने जंग भी कर ली, 40 दिन फास्ट फॉरवर्ड। तो आज हम कहां खड़े हैं? आज हम देखें, ये एक हकीकत है, इसमें विन और लूज की बात नहीं है। ईरान के भी जौहरी प्रोग्राम के दो साइड्स हैं, मैं बहुत ज्यादा तफसील में टेक्निकल नहीं जाना चाहता। एक एनरिचमेंट प्रोग्राम है और एक रिएक्टर प्रोग्राम है। एनरिचमेंट प्रोग्राम जो होता है वो सेंट्रीफ्यूजेस के जरिए से यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, जबकि जो प्लूटोनियम प्रोग्राम होता है वो उनका बुशेर रिएक्टर है, वहां से प्लूटोनियम हासिल होता है। देखें, दोनों चीजें सेफ गार्डेड हैं। अगर ये एनपीटी से निकल जाता ना ईरान, तो ये मैं आपको बताऊं यूरेनियम बेस्ड वेपन भी बना सकता था और प्लूटोनियम बेस्ड वेपन भी बना सकता था। मैं आपको टेक्निकल हकीकत बता रहा हूं। लेकिन अगर वो ये वापस अपनी कमिटमेंट पे चला जाता है कि जी मैं एटमी हथियार नहीं बनाऊंगा और साथ ही साथ मैं कुछ सालों के लिए एनरिचमेंट को फ्रीज कर दूंगा, या जो मौजूदा 60% एनरिच है उसको डाउनग्रेड या डाउन ब्लेंड कर दूंगा, तो ये बहुत बड़ा कंसेशन होगा। क्योंकि देखिए, उन्होंने भी अपनी आवाम के सामने इस डील को जस्टिफाई करना है, उनकी भी तो नई क़यादत है। तो ये एक हकीकत पसंदाना बात है, विन विन दोनों की तरफ है। लेकिन बहरहाल नुकसान जो है ईरान ने, जिस तरह अभी बिल्कुल सही कहा गया, पिछले 40 दिन में बहुत ज्यादा उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, रीमा वांट्स टू ऐड समथिंग? जी अलीना, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें, उन्होंने जो फियर मॉन्गरिंग की है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने लगा है, फॉर एग्जाम्पल आप मतलब हाइपोथेटिकली अगर ये डील नहीं होती तो अमेरिका की वो जो फियर्स हैं वो मजीद मेरा ख्याल है वर्सन होंगे, क्योंकि अब एक रिजीम वहीं की वहीं है। उन्होंने एक जंग भी देख ली है, उन्होंने देख लिया है नेगोशिएशंस फेल होती हैं, तो उनको मतलब अब अगर अमेरिका को लगता है अभी ईरान कुछ महीने दूर है एक न्यूक्लियर वेपन से, तो फिर उनके वो जो फियर है वो मेरा ख्याल है वहीं का वहीं रहेगा, बल्कि बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है द यूएस also has a lot to lose, but the US also has a lot to lose when it comes to जी। बट अच्छा चले, मोहम्मद अली साहब इसके जवाब देना चाह रहे, पहले वो दे दे, फिर मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये नेतन्याहू साहब जो है उनकी बातों में आ गया है अमेरिका। हकीकत वो तो 35 साल से कोशिश ये बता रहे थे कि जी एटमी हथियार बनाने के करीब है। हकीकत ये है कि देखें, अगर ईरान वाकई एटमी हथियार बना सकता तो ये जंग नहीं होनी थी, ये मैं आपको बता दूं। ये अमेरिका की एक्यूरेट असेसमेंट इंटेलिजेंस की थी कि वो हथियार नहीं बना सकते। जो आखिरी यूएस कांग्रेस में भी टेस्टिमनी हुई है, उसमें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने ये नहीं कहा कि वो एटमी हथियार बना सकते हैं, और ये एक झूठा बहाना है। देखिए, मैं आपको एज अ समवन हु हैज डेल्ट विद न्यूक्लियर प्रोग्राम, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये एटमी हथियार ईरान के पास बनाने की सलाहियत होती तो अमेरिका कभी जंग करने का खतरा ही नहीं मोल ले सकता था, और ईरान आराम से एनपीटी से निकल के नॉर्थ कोरिया की तरह एटमी धमाका कर देता, फिर किसी की हिम्मत भी नहीं होनी थी इन पे हमला करने की। एग्जैक्टली, आई थिंक लेट मी क्लैरिफाई लीना, सॉरी मैं कह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ जो आपकी जो लोग हैं जिनको आपने बताना है, ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, अगर उनको आपने ये जंग इस तरह बेची है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार, और मैं इससे एग्री करती हूँ, ईरान नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आपने इसी तरह बेची ना कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार के कुछ चंद महीने दूर है उससे। अगर आप इस वक्त डील नहीं करते तो आपके लिए अपनी लोगों को कन्विंस करना और मुश्किल हो जाएगा कि आपकी जो जंग है वो सक्सेसफुल रही है, जंग वाहिद हल था, क्योंकि फिर वो जो फियर है वो मजीद बढ़ेगा। उनके अगर आप उनकी पर्सपेक्टिव से सोचें
جو انہوں نے ریزننگ استعمال کی ہے اس جنگ کے لیے. کیونکہ پھر تو اس رجیم کے پاس اگر پہلے ہی ایران اتنا قریب تھا نیوکلیئر ویپن کے, تو پھر اب اس رجیم کو کون روکے گا کہ وہ مزید ایکسیلریٹ نہ کر دیں اپنے ایفرٹس. سو میں کہہ رہی ہوں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس وقت ڈیل کرنا شاید ضروری ہوگا اس پرسپیکٹو سے. میں کہتی ہوں ایران کے لیے تو ہے ہی, انہوں نے بہت کاسٹ. بٹ میں پہلے بھی یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی اور یہ پورے ہاؤس کے لیے اوپن ہے کہ کیا یہ چیز تو پہلے ہی ڈی بنک نہیں ہو گئی, کیونکہ جس طرح سے امریکی میڈیا بھی اس وقت رپورٹ کر رہا ہے, بے شک ٹرمپ ایک نیوکلیئر ٹرم کا فساد استعمال کر رہے ہیں, لیکن امریکی میڈیا بھی بار بار اس چیز کے اوپر اصرار کر رہا ہے کہ ان کی اپنی انٹیل رپورٹس, جس کا محمد علی صاحب حوالہ دے رہے ہیں, پھر ٹرمپ کے بدلتے بیان, پھر اکتوبر میں سپٹمبر میں یہ دعویٰ کہ ہم نے تو ان کی ہتھیار بنانے کی کیپیسٹی پوری طرح سے ختم کر دی ہے. تو کیا واقعی میں یہ فیئر ابھی تک ریلیونٹ ہے؟ ارینا, کل ان کی جو بیان ہے وہ آپ سنیں, ان سے پوچھا جاتا ہے, یہ کامن نالج ہے دیٹ جے ڈی وانس واز اینٹی وار تھے. وہ بھی کہتے ہیں ایٹ لیسٹ بات جب انہوں نے کی فاکس نیوز کو, آئی تھنک انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ اب جب میں ملا ہوں ایران کی ڈیلیگیشن سے تو بہت انہوں نے اچھی باتیں بھی کی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فیئر جو ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن ایکوائر کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے, وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے. تو انہوں نے اس بات کو دہرایا. تو میں اس کو بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ امریکہ میں سب یہ مانتے ہیں. تو آئی تھنک امریکہ کے لیے اس وقت زیادہ مشکل ہوگا اپنی عوام کو یہ بیچنا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن کے قریب نہیں ہے اگر وہ اس وقت ڈیل نہیں کرتے. اٹس امپورٹنٹ فار دیم کہ اس وقت وہ ڈیل کریں اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ یہ جو جنگ تھی اس کی وجہ سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے, اور اب ایران جو ہے وہ ان ٹرمز پہ مان گیا ہے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. ایران کے لیے تو ہے ہی, لیکن امریکہ کے لیے بھی ہے. نہیں, اس حقیقت سے تو انکار ہی نہیں کرے, بٹ ہاں, تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو دے آلسو ہیو اے لاٹ ٹو لوز اگر وہ اس وقت فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے اور ڈیل کی طرف نہیں بڑھتے. ٹھیک ہے جی, دیٹس اٹ فار ٹوڈے جی. یہ اس ٹاپک کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے خاندانی منصوبہ بندی, جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, بٹ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ. ویلکم بیک. دنیا میں کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں اور اثرات بڑی تیزی سے رونما ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک خاص طور پہ پوری دنیا کے مقابلے موسمیاتی تبدیلی سے بہت زیادہ متاثر ہیں. ایسے میں پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ایک دوہرا چیلنج ہے. یہ کمبینیشن کتنا خطرناک ہے؟ کیا اس کے چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک تو بڑی تیزی سے موسمیاتی تبدیلی, اوپر سے بڑھتی ہوئی آبادی, کیا تعلق اور اس کو کس طرح سے خاندانی منصوبہ بندی اور وقفے کے ذریعے مینیج کیا جا سکتا ہے, اس کو ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے 2022 میں جیسے فلڈز آئے یعنی سیلاب آیا, تو اس کے نتیجے میں رپورٹ سامنے آئیں کہ جہاں ان سیلابوں نے بڑی آبادی کو متاثر کیا اور ہر طرح سے نقصان پہنچایا, وہاں جن خاندانوں کی آبادی زیادہ تھی ان کو انہوں نے اور زیادہ متاثر کیا, یہاں تک کہ مفلسی کے مارے ہوئے جو خاندان تھے وہ اپنی کم عمر بچیوں کی شادیاں کروانے پر مجبور ہو گئے, جس سے ایک فینومینا نے جنم لیا جس کو مانسون برائڈز کا پھر نام دیا گیا. اسی کے اوپر ہم ذرا مزید بھی بات کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں جہاں تیزی سے کلائمیٹ چینج امپیکٹ کر رہا ہے پاکستان کو, خاندانی منصوبہ بندی کتنی ضروری ہے, وقفہ کتنا ضروری ہے, اس کے اثرات کیا ہیں. اس ساری کانورسیشن کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر, سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے, لیکن میں چاہتی ہوں آپ ہمارا جو عام دیکھنے والا شہری ہے اس کو تھوڑا سمجھائیں کہ بدلتی دنیا اور اس میں جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں یہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی, یا یہ کتنے ضروری ہیں پاپولیشن مینجمنٹ کے لیے, ان کا کیا تعلق ہے؟ پہلے موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں موسمیاتی تبدیلی کیا ہے, یہ ہے ٹمپریچر اور پانی, یا بہت درجہ حرارت ہو جانا یا بہت ٹھنڈ ہو جانا, یا پانی اتنا کہ سیلاب آ جائیں یا بالکل نہ ملے کہ اس سے ڈراؤٹ کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور جب یہ انپریڈکٹیبل ہو, اور جب یہ انپریڈکٹیبلٹی آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کی سب سے پہلے تو فصلیں متاثر ہوتی ہیں, فوڈ سیکورٹی امپیکٹ ہوتی ہے, جو صحت کی سہولیات ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں, پینے کا صاف پانی اس کی عدم دستیابی کی بات کرتے ہیں, سیلاب کی ابھی آپ بات کر رہی تھی, انفراسٹرکچر جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے, اگر پانی نہ ہو تو
وہ ایک علیحدہ مسئلہ بنتا ہے. جو ہیٹنگ بڑھتی ہے آپ کے جو کولنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھے گی. جب آپ کے اے سیز کی یا پنکھوں کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی تو امپورٹڈ فیول کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی. امپورٹڈ فیول کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی فارن ایکسچینج پہ جاتا ہے, اور جس وقت ہم مشرق وسطیٰ کی جو سچویشن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ سارا جو ہے اس کو 2 طریقے ہیں مینیج کرنے کے. ایک تو یہی کہ ہم اپنے طرز زندگی میں تبدیلی پیدا کریں, اڈیپٹیشن میٹیگیشن کلائمیٹ چینج کے لیے, اور دوسرا یہ کہ جن ممالک میں آبادی کم ہوگی وہاں پہ یقیناً ان ریسورسز پہ دباؤ کم پڑے گا. اب جہاں پہ 245 ملین کی آبادی ہے وہاں پہ خدا نخواستہ جیسے ابھی جو بارشوں کا بھی اسپیل دوبارہ سے تھرسڈے سے شروع ہو رہا ہے, تو یہ پنجاب میں اور سندھ میں جہاں پہ کہ گندم کی فصل اب کٹائی کے لیے تیار ہے, پنجاب میں جو بارشیں ہوں گی وہ ظاہر ہے کہ گندم کی فصل کو متاثر کرتی ہیں. اگر گندم کی فصل متاثر ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی آبادی کو جو اسٹیپل فوڈ ہے ہماری گندم کا آٹا, اگر وہ نہیں ملے گا تو کس طرح کا کرائسس جو ہے وہ وہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے. ہاں, ہماری جو ساری ایکسپورٹ ہے وہ کاٹن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کی کاٹن کراپ جو ہے مانسون میں خدا نخواستہ وہ متاثر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹیکسٹائل کا آرڈر اور آپ کی ایکسپورٹ ساری جو ہے وہ افیکٹ ہوئی, اس سے آپ کا زر مبادلہ کم ہوا, اور اگین مزید قرضے لینے پڑے اور IMF کی مزید شرائط آ گئی. ایون ہماری جو دوسری 2 ایکسپورٹس ہیں چاول اور آم, آم میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایک دم سے ٹمپریچر شوٹ اپ کرے گا, پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپریل کے بعد ایک دم ٹمپریچر شوٹ اپ کرتا ہے وہ آم کے شگوفوں کو جلا دیتا ہے, اور ہماری مینگو ایکسپورٹ اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آبادی سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. اگر تو پاکستان کی آبادی جو ہے کسی جو سینٹرل ایشیا کی مملکت کے برابر یا کسی یورپین ملک کے برابر ہو تو آپ کو یہ سارے پریشر جو ہیں حکومت بڑی تیار ہوتی ہے. حکومت کے پاس محدود وسائل ہیں, انہی وسائل سے اس نے صحت, تعلیم, انفراسٹرکچر, کلائمیٹ چینج یہ ہر چیز سے نپٹنا ہے. اور جب اس طرح کی کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب عموماً اس طرح کی کمپلیکس چیزوں کو, اتنی پیچیدہ ٹاپکس کو سمجھنے کے لیے نمبرز, اعداد و شمار ذرا آسانی پیدا کرتے ہیں. آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی اعداد و شمار ہیں جو ہمیں بتا سکیں کہ آنے والے سالوں میں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے کس طرح متاثر کر سکتا ہے آبادی اور بڑھتی ہوئی آبادی کو؟ دیکھیے کلائمیٹ چینج کے لیے اگر پاکستان کے آپ اڈیپٹیشن کے نمبرز دیکھیں تو آپ کو جو گیپ ہے وہ 348 بلین ڈالرز کا گیپ ہے. اب اتنا بڑا گیپ ہے, 348 بلین ڈالر کا گیپ ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ اور آپ کی جو ریسورسز ہیں. جب آپ کا اتنا بڑا گیپ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے, کلائمیٹ فائنانسنگ کے گیپ کو پورا کرنے کے لیے حکومت ہر طرح کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. لیکن اس کا انرجی پہ اگر ہم دیکھتے ہیں, اب انرجی کو دیکھیے کہ انرجی امپورٹڈ فیول سے لیں گے تو مہنگی پڑے گی. اگر ہم سولر پہ جاتے ہیں جو کہ ایک آسان طریقہ ہے تو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز آڑے آ جاتے ہیں. اب اتنی بڑی آبادی کو بجلی سسٹینڈ پرووائڈ کرنا جب حکومت نہیں کر پائے گی تو سولر پہ شفٹ ہوں گے. اور ہمارے ہاں اس وقت سولر جو ہے 35 گیگا واٹ سولر انرجی جو ہے وہ پچھلے سال میں انسٹال ہو چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو اس کو ڈسکریج کرنا پڑا پچھلے بجٹ میں باقاعدہ طور پہ ٹیکسز لگا کے. بڑا مسئلہ یہ بھی ایک تو ہم مائکرو لیول یا ہولسٹک لیول پہ دیکھ رہے ہیں. اگر مائکرو لیول پر آ کے دیکھیں تو پھر اس کے اثرات انڈیویجول ہاؤس ہولڈز کے اوپر بھی شدید پڑتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ خط غربت سے بڑی آبادی نیچے ہے. ہاں, اور اگر آپ اس کے ہائیسٹ کے اعداد و شمار دیکھیں جو ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے ہے یعنی, تو اس میں دیکھیے کہ پاکستان میں جو سپینڈنگ ہوتی ہے گھرانوں کی, سب سے زیادہ سپینڈنگ جو ہے وہ گھر کے کرائے اور ٹرانسپورٹ پہ لگ رہی ہے, اور اس کے بعد یوٹیلیٹی بلز پہ لگ رہی ہے. یہ 65, اگر آپ 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 65 روپے آپ گھر کا کرایہ, اپنی ٹرانسپورٹ کی کاسٹ اور یوٹیلیٹی بلز میں دے رہے ہیں. صحت پہ آپ کے صرف 3.25 روپے لگ رہے ہیں, اور تعلیم پہ آپ کے صرف 2.5 روپے لگ رہے ہیں. تو یہ جتنی آبادی کا پریشر بڑھتا جائے گا, اب ظاہر ہے کہ اگر ایک عام جو گھرانہ ہے اس کو گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, اس کو ٹرانسپورٹ بھی دینا ہے, اس کو یوٹیلیٹی بلز بھی دینا ہے, حکومت تو اس پہ کچھ نہیں کر سکتی. لیکن حکومت کو پھر جہاں پہ کرنا ہے وہ ہے تعلیم اور صحت, یہاں پہ کہ ہمارے منیمم رقم جو ہے وہ لگ رہی ہے.
जो कि 3 रुपए 3.25% है और 2.25% है। अच्छा, अब सुलेहरी साहब, हुकूमत को अगर वहां पे फोकस करना होगा तो क्लाइमेट चेंज पे कंप्रोमाइज कर जाएगी। अगर सैलाब या क्लाइमेट चेंज पे वो फोकस करेगी तो इन चीजों पे कंप्रोमाइज कर जाएगी। और सोने पे सुहागा कि आपको कर्जा मिलता है, आपको अमदाद नहीं मिलती। 2022 का भी आपने इब्तदाइये में बात की थी, वहां पे भी जो जिनीवा प्लेजेस हुई, उस जिनीवा प्लेजेस में $10 बिलियन में सिर्फ आपको $2.5 बिलियन आए थे। अच्छा सुलेहरी साहब, ये प्लीज़ बता दीजिएगा कि इस वक्त जो माहौलियाती मामलात से मुतालिक पॉलिसीज़ हैं, क्या उसमें इस बात का ख्याल रखा गया है? हमारी जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट की पॉलिसी, वैसे तो कुछ सच नज़र नहीं आ रही, बट उसके ऊपर आपका टेक अवे क्या है? और हुकूमत को आइंदा इससे मुतालिक क्या कोई ठोस पॉलिसी साजी करनी चाहिए और वो क्या हो? देखिए, इस वक्त थोड़ा सा हमें जो है डेविल्स एडवोकेट बन के क्वेश्चन करना होगा कि पॉपुलेशन क्यों मैनेज नहीं होती। पॉपुलेशन इसलिए मैनेज नहीं हो रही कि अक्सर जगहों पे ये तासर होता है कि एक मुंह है और कमाने वाले 2 हाथ हैं। तो हर आने वाला फर्ज जो है वो 2 हाथ लेके आता है ताकि कमा सके। आप देखें कि अगर आप कुछ सर्वे करेंगे, अपने स्टूडियो में सर्वे कर लीजिए, तो जितनी ज़्यादा एजुकेटेड और जितनी ज़्यादा वो अच्छे इनकम ग्रुप में लोग होंगे, उनके यहाँ बच्चों की तादाद जो है वो 2 से 3 तक होगी। जो सैलरी और एजुकेशन कम होती जाएगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा होते चले जाएंगे, चूँकि ये एक कोपिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है लोअर इनकम अर्नर के लिए। और चूँकि जब आपके पास कोई और जो है स्ट्रेटेजिक चॉइस नहीं बचती है या सोशल प्रोटेक्शन नहीं बचती है, तो वहाँ पे फिर यही मॉडल चलता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा कमाएंगे घर के अफराद, और ये मिलके अखराजात जो है पूरे करेंगे, चाहे वो चाइल्ड लेबर में हो या कुछ भी हो। तो हमें अगर एजुकेशन और उसको हेल्थ को प्रमोट कर सके हुकूमत, ताकि कम अफराद भी हों लेकिन उनके पास जो जनरेशनल मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज हों, तो यकीनी तौर पे जो आपको ऊपर लेके जाता है अपने सर्कमस्टांसेस से, वो तालीम इस वक्त एक बुनियादी उसका जुज़्व है। तो अगर हम तालीम ही को बेहतर कर दें तो आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है ये कम होते चले जाएंगे। अगर हम इस अजम्पशन को मानते हैं कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उतने आपके बच्चे कम होंगे, और वही आपके लिए फिर जो रिसोर्सेज है उसको बेटर आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाकी तमाम चैलेंजेस पे, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर आबिद कयूम सुलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और न सिर्फ उन्होंने बल्कि उन्होंने बताया कि किस तरह से गहरा लिंक है, एक जो बदलता हुआ मौसम है, माहौलियाती असरात हैं जो कि पाकिस्तान में हमें पता है शदीद तर हैं, इसका आबादी के साथ। तो आपके लिए इतना ही पैगाम है, ये जो बार बार हम वक्फा के बैनर के तले कोशिश कर रहा है जंग जियो, वो यही है कि आपको बताया जाए कि किस तरह से आप ना सिर्फ फैमिली प्लानिंग कीजिए बल्कि इस बारे में कॉन्वर्सेशन कीजिए, बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए, ताकि बदलती दुनिया के साथ अपने वसाइल को, अपनी फैमिली को आप बेहतर तरीके से महफूज रख सकें। विद दैट, अल्लाह हाफ़िज़।